پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی الیکشن نہیں ہے جس کو ہم دھاندلی سے پاک الیکشن کہہ سکے۔ پہلے تلوار کے زور پر ہوتا تھا، اب پیسوں کے زور پہ ہوتا ہے۔ 1946 میں جو الیکشنز ہوئے وہی الیکشن فیئر الیکشن تھا۔ دھاندلی کی پیداوار، لوٹے، ڈاکو، جھرلو اور فراڈ الیکشن، اس جیسے الفاظ ہماری سیاسی اور انتخابی یادداشت کے ساتھ چپک کر رہ گئے ہیں۔ آئے روز سیاسی نظام مفلوج اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہتی ہیں۔ ڈاک شو پاکستان بے نقاب کر رہا ہے ان تمام ہتھ کنڈوں اور حربوں کو جو پاکستان کے انتخابی نظام کی تباہی کا باعث بنے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق عہدیدار رانا محمد اسلم خان پاکستان کی انتخابی تاریخ میں دھاندلی اور غیر آئینی اقدامات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ڈاک شو پاکستان اس تاریخی سلسلے کی پہلی قسط پیش کر رہا ہے۔ برِ صغیر میں جب آزادی کی لہر جو ہے وہ زور پکڑ گئی اور تاج برطانیہ نے یہ محسوس کر لیا کہ اب برِ صغیر میں ہم مزید حکومت نہیں کر سکتے، تو 1935 کے انڈیا ایکٹ کے تحت انہوں نے 1946 میں الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ الیکشن اس لیے تھا کہ کیا اس ملک کو ڈیوائیڈ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، دو حصوں میں تقسیم کر کے ہم اس سے جائیں یا اکٹھا چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب 1946 میں جو الیکشن ہوا وہ پاکستانی یا انڈین اتھارٹیز نہیں کرا رہی تھی، وہ وائسرائے ہند کروا رہا تھا، اور براہ راست تاج برطانیہ، ملکہ برطانیہ کے احکامات کے تحت اور آل انڈیا ایکٹ 1935، یہ لیجسلیشن بنیادی طور پر یہاں کی سب کانٹیننٹ کی برِ صغیر کی لیجسلیشن نہیں تھی، یہ برطانیہ کی لیجسلیشن وہاں کی پارلیمنٹ نے بنائی اور یہاں کے لیے بنائی اور یہاں لاگو کی۔ اس میں سنگل ممبر کانسٹیچوئنسی دی گئی، بڑی کانسٹیچوئنسیز تھی، اور میں نے پہلے جیسے کہا کہ یہ واحد الیکشن ہے جو فیئر ہوا، جو ٹرانسپیرنٹ ہوا، جو قانون کے مطابق ہوا۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت ٹیکنالوجی اتنی نہیں ہوا کرتی تھی، اس وقت وسائل اتنے نہیں تھے، اس وقت ذرائع آمد و رفت اس طرح کے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اس وقت کی مشینری نے اپنے فرائض انتہائی لگن کے ساتھ، اور چونکہ یہ ایک تھرڈ پارٹی کروا رہی تھی، انہوں نے خود اپنے لیے اقتدار نہیں لینا تھا، تو انہوں نے یقینی بنایا کہ ہر حلقے میں، ہر پولنگ سٹیشن پر جو ووٹ ہے وہ صحیح کاسٹ ہو۔ اب تک کی پاکستان کی تاریخ میں ایک بھی الیکشن نہیں ہے جس کو ہم فیئر الیکشن کہہ سکے، جس کو ہم دھاندلی سے پاک الیکشن کہہ سکے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ 1946 میں جو الیکشنز ہوئے وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی بنیاد پر ہوئے، اس قانون کے تحت ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی الیکشن فیئر الیکشن تھا، آزاد تھا، شفاف تھا، منصفانہ تھا، اور آپ اس کا رزلٹ بھی دیکھتے ہیں کہ جب انتخابات منصفانہ ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں، آزادانہ ہوتے ہیں، تو پھر رزلٹ اورینٹڈ بھی ہوتے ہیں، ان کا ایک نتیجہ بھی ہوتا ہے، اور وہ نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے اسلاف کی کئی سو سال کی جد و جہد جو ہے وہ ایک الگ ملک کی حیثیت سے آپ کے سامنے وجود میں آئی، جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں۔ اور پاکستان جب بن گیا تو اس کے بعد اسی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو ہم نے اپنا ایک عارضی آئین کے طور پر مانا، اور پھر اس کے مطابق ہم چلتے رہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے ابتدائی دنوں میں ہم آئین سازی، لیجسلیشن پہ زیادہ جو ہے وہ فوکس نہ کر سکے، آلدو کہ اس اسمبلی کو ہم نے کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی، لیجسلیٹو اسمبلی بنایا،
پھر 1956 میں ایک آئین بھی ہم لے آئے، لیکن 1958 میں اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا، لپیٹ کے سائیڈ پہ رکھ دیا گیا اور مارشل لاء آ گیا۔ پھر ایک آئین جو ہے وہ 1962 میں بنا۔ پہلے جو 1956 میں آئین بنا اس میں ایک عارضی اسمبلی جو ہے وہ وجود میں آئی، جس کے لیے کوئی باقاعدہ اتنے بڑے پیمانے پہ الیکشن نہیں ہوا تھا۔ پہلا جو عام انتخابات ہے وہ ہم مانتے ہیں کہ یہ 1962 میں ایوب خان کے دور میں ہوئے۔ ہمارے ہاں جو طریقہ شروع میں استعمال ہوا جسے ہم کہتے ہیں فرسٹ پوسٹ دی پاسٹ، اور یہ سنگل ممبر کانسٹیچوئنسی طریقہ کار ہے، اور اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ جو امیدوار اگر کسی انتخابی حلقہ میں 10 12 14 جتنے بھی امیدوار حصہ لے رہے ہیں اور وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ووٹ لے جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ وہ اکثریت کا نمائندہ نہیں ہوتا، وہ اس حلقے کی اقلیت کا نمائندہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے مخالفین جو ہے، جو اس کے مخالف امیدوار ہیں، اگر ان کے ووٹ جمع کیے جائیں اور جنہوں نے ووٹ نہیں دیے تو وہ اس کے حاصل کردہ ووٹوں سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ایف پی ٹی پی کا یہ سب سے بڑا جو ہے یہ سکم ہے جس کو بہت ساری دنیا نے ریئلائز کیا ہے اور اس کو شفٹ کیا ہے۔ جو بڑی جماعتیں ہیں تو انہیں نہیں کہنا چاہیے، پولیٹیکل ایلیٹ کہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں ڈائنیسٹیز چلتی ہیں، یہاں ہماری سیاسی جماعتوں میں کوئی جمہوری کلچر موجود نہیں ہے۔ ہم جمہوریت کے پرچار ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم ایک سیاسی جماعت رجسٹر کرا کے پھر اس کے اندر جمہوریت لاگو نہیں ہونے دیتے، اور نہ کرتے ہیں اور نہ ہمیں وہ سوٹ کرتی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جس طرح سے بائی ہک اینڈ کروک کے یہ دولت اکٹھی کی ہے، یہ میں نے اکٹھی کی ہے اقتدار تک پہنچنے کے لیے، اور اگر میں اپنی جماعت کے اندر جمہوریت لے آؤں اور کوئی عام پڑھا لکھا آدمی، کوئی باشعور آدمی، کوئی سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا میری جگہ اس جماعت کا سربراہ مقرر ہو جائے تو وہ میری دولت اکٹھی ہوئی کہاں جائے گی، میرا اقتدار کہاں جائے گا؟ تو ہم ابھی تک اقتدار حاصل کرنے کا وہی طریقہ کار جو کئی صدیوں سے، جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، پہلے تلوار کے زور پر ہوتا تھا، اب پیسوں کے زور پہ ہوتا ہے۔ اس میں دو بڑی جماعتیں تھیں، آل انڈیا مسلم لیگ جو بعد میں پاکستان مسلم لیگ بنی، اور کانگریس۔ تو یہ دونوں جماعتیں جو تھیں یہ ایک دوسرے کی رائیول تھی، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ تھا۔ اب پنجاب، اگر ہم مشرقی پنجاب کی بات کریں تو وہاں پر اس پنجاب کو تقسیم کر کے 3 صوبے بن چکے ہیں، جس میں ہماچل پردیش ہے، پنجاب ہے اور ہریانہ ہے، اور ہمارا پاکستان کا پنجاب یہ اکٹھا تھا، اور اس کے وزیر اعلیٰ سر خضر حیات ٹیوانا تھے۔ سر خضر حیات ٹیوانا کا تعلق جو تھا وہ سرگودا سے تھا، اور وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ، آپ تصور کریں کہ وہ کتنے مضبوط وزیر اعلیٰ ہوں گے جو تاج برطانیہ کے وزیر اعلیٰ تھے اور متحدہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، اور وہ خود یونینسٹ پارٹی کی طرف سے جو کانگریس کو سپورٹ کر رہی تھی امیدوار تھے، لیکن وہ اپنے ہی گھر سے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے وہ الیکشن ہار گئے، کیونکہ مسلم لیگ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی تھی آزادی کے نعرے پہ، آزادی کے منشور پر۔ اس لیے مسلمان جو ہیں انہوں نے اس پارٹی کو ووٹ دیا جو الگ وطن کا، مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا مطالبہ کر رہی تھی، اور انگریز اپنی تمام ریزرویشنز کے باوجود انہوں نے اس کو روکا نہیں ہے، اس میں خلل نہیں ڈالا، اپنے وزیر اعلیٰ کے لیے انہوں نے کوئی کمپین نہیں کی، تو وہ فیئر الیکشن ہوا اور اس کے رزلٹ میں آپ کو پاکستان ملا۔ تو کہیں سے پورے انڈیا سے 1946 کے الیکشنز کی، تو پورے انڈیا سے بنگال سے لے کر پشاور تک اور کراچی تک
جتنا برے صغیر ہے کسی ایک جگہ سے بھی دھاندلی کی مجھے ایک بھی شکایت جو ہے وہ وہاں پہ درج نہیں ملتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا مفاد نہیں تھا، انہوں نے خود یہاں پہ اقتدار میں نہیں آنا تھا، انہوں نے اس ملک کو چھوڑنا تھا، اور چھوڑتے ہوئے انہوں نے نہایت ایمانداری سے الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا، اور ایمانداری سے وہ الیکشن کروائے اور 2 ملک بنا کے وہ چلے گئے۔ 1962 کا صدارتی الیکشن یہ اپنے پیچھے بہت ساری کہانیاں چھوڑ کے گیا۔ فاطمہ جناح جب قیام پاکستان کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ جد و جہد کر رہی تھی تو وہ کلی طور پر حلال جد و جہد تھی، لیکن جب انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے آ کے الیکشن لڑا تو عورت کی حکمرانی کو ناجائز قرار دیا گیا، تو وہ الیکشن محترمہ فاطمہ جناح کو ہروایا گیا۔ 1970 کا الیکشن وہ واحد الیکشن ہے جس کی کمپین تقریباً 1 سال تک جاری رہی، اس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔